کمر کا درد. کمر کا درد کیا ہے؟ یہ کمر کے مسلز، لیگمنٹس اور ٹینڈن پر دباؤ پڑنے کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور اس میں کوئی کریٹیکل ایشو نہیں ہوتا. کمر کا اسٹرکچر کیسا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی اور سپائن جسم کے مضبوط اعضاء میں سے ایک ہیں، اور یہ ہمیں فلیکسیبلٹی اور اسٹرینتھ فراہم کرتے ہیں. یہ 24 irregular ہڈیاں ہیں، یعنی ورٹبرے، جو ایک دوسرے کے اوپر موجود ہوتی ہیں اور ان کے درمیان ڈسکس موجود ہوتی ہیں. ہارڈ ورٹبرے کے اندر اسپائنل کورڈ محفوظ ہوتی ہے، جو دماغ اور جسم کو ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے میں نروس سسٹم کی مدد کرتی ہے. کمر درد کی وجوہات: غلط طریقے سے بیٹھنا، کسرت نہ کرنا جس کی وجہ سے کمر اکثر اکڑ جاتی ہے، کمر میں سوج یا دباؤ پڑنا. کچھ کنڈیشنز کمر درد کا سبب بن سکتی ہیں، جیسے اسپونڈلوسس، سائیٹکا اور اسپائنل اسٹینوسس. کامن ریلیٹڈ کنڈیشنز، یعنی اس سے منسلک کنڈیشنز ہیں: اسپونڈلوسس، ہماری کمر اسپائن کی چوٹ اور دباؤ سے اثر انداز ہوتی ہے. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اسپائن میں موجود ڈسکس باریک ہوتی جاتی ہیں، جس سے ورٹبرے کے درمیان فاصلہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور یہ کنڈیشن بون سپرز اور اوسٹیوفائٹس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ورٹبرے کے کناروں اور فیسٹ جوائنٹس پر زیادہ خراب ہو جاتی ہے. سائیٹکا میں اسپائن میں موجود سائیٹک نرو روٹس کی اریٹیشن اور کمپریشن ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں نمنس اور درد ہوتی ہے، یا ٹانگوں میں ٹنگلنگ سنسیشن ہوتی ہے. پوری ٹانگوں اور پیروں میں درد ہوتا ہے. خوش قسمتی سے 60% لوگ جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ کیسز میں ان کو مہینے لگ جاتے ہیں. کمر درد کے دوسرے ریئر کیسز: اسپائنوسٹینوسس، ہڈیوں کے مسئلے جیسے کہ فریکچر، کوئی انفیکشن، کوئی ٹیومر، انفلیمیشن جیسے کہ اینکلوزنگ اسپنڈولائٹس. ڈاکٹر کو کب دیکھا جائے؟ اگر آپ کو درد بہت زیادہ ہے اور کافی عرصے سے ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور اس کی وجہ سے اگر آپ کچھ بھی نہیں کر پا رہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر آپ کو پیشاب کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے میں مشکل ہوتی ہو، آپ اپنے باؤلز پر کنٹرول کھو دیتے ہوں، اینس اور جینیٹل پارٹس پر آپ کو نمنس محسوس ہو، ٹانگوں میں کمزوری محسوس ہونا یا قدم نہ جم پانا. کمر کی درد ڈائگنوز کیسے کی جاتی ہے؟ ویٹ اینڈ سی اپروچ. زیادہ تر کیسز میں کمر درد خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. ایک کوئک ایگزامینیشن سے کمر کے درد کو فوری ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے. کبھی کبھار ہی ایڈیشنل پروسیجر کی ضرورت پڑتی ہے. کون سے ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے؟ ضرورت پڑنے پر رومیٹولوجسٹ آپ کو ایکس رے، میگنیٹک ریزوننس امیجنگ MRI اسکین یا کمپیوٹرائزڈ ٹوموگرافی CT اسکین ایڈوائز کرتے ہیں. میں اپنی مدد کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ پین کلرز جیسے پیراسیٹامول یا نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز NSAIDs کا استعمال کیا جائے. ایک پروٹون پمپ انہیبیٹر جو آپ کے اسٹمک کو پروٹیکٹ رکھتا ہے. جسمانی کسرت، روزانہ ورزش سے وزن کم بھی ہوتا ہے، جس سے کمر پر دباؤ کم ہو جاتا ہے. بیٹھتے وقت، کام اور کار چلاتے وقت ایک گڈ اسٹریٹ پوسچر رکھا جائے. اگر کسی چیز کو اٹھانا پڑ جائے تو اپنے گھٹنوں کو موڑا جائے اور پیروں کے بھار اٹھایا جائے. اگر درد بہت زیادہ ہے تو آپ جس جگہ درد ہے وہاں ہیٹ پیک رکھ سکتے ہیں، یا آئس پیک جیسے کہ فروزن پیس کا، یہ بھی آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے. کس سے علاج کروایا جائے؟ اگر کمر درد ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ کو ایک اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، جو کہ کوئی رومیٹولوجسٹ ہوگا، جو آپ کو اسپیشلائزڈ ٹریٹمنٹ کی ایڈوائز کرے گا. کمر درد کیوں کرونک بن جاتی ہے؟ حالانکہ درد میں یہ ٹھیک لگتا ہے، لیکن اصل میں مسلسل آرام کرنا آپ کے بیک مسلز کو کمزور کر دیتا ہے. یہ جلدی تھکنے لگ جاتے ہیں اور مزید دباؤ برداشت بھی نہیں کر پاتے. 2 دن سے زیادہ کیا جانے والا مکمل آرام نقصان دہ ہے، جو نارمل زندگی کو مشکل بنا دیتا ہے. اس لیے ایکٹیو رہیں اور آہستہ آہستہ اپنا ایکٹیویٹی لیول بڑھاتے رہیں. کمر درد کی شکایت دنیا میں عام ہے. یہ عام وجوہات میں سے ایک ہے جس کے لیے لوگ طبی مدد لیتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی انجینئرنگ کا شاندار نمونہ ہے. ایک پتلا اسٹرکچر ہے، لیکن جسم کا پورا وزن اسی پر ہوتا ہے، خاص کر جسم کا اوپری حصہ. عام طور پر یہ ایک مضبوط اسٹرکچر ہے. کوئی چوٹ یا بیماری ہڈیوں اور نسوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اچانک اٹھنے والا شدید درد جو بندے کو حرکت کرنے سے روکے، اس کی پرائرٹی بیسس پر تحقیقات کی جانی چاہیے. کلینیشینز اس کو ایکیوٹ بیک پین کہتے ہیں. مثال کے طور پر
ایکیوٹ بیک پین کسی بھی حادثے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور دوسری قسم کا درد کرونک بیک پین ہے جو دیر پا ہوتی ہے لیکن اچانک شروع نہیں ہوتی اور شدت میں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کی ڈیجنریٹو ڈیزیز اس بیماری کی ایک عام مثال ہے۔ یہ آپ ہمارے پہلے پارٹ کی ویڈیو میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ انویسٹیگیشنز جو کمر درد کی تشخیص میں فائدہ مند ہوتی ہیں وہ ہیں ریڑھ کی ہڈی کا ایکس رے، مثال کے طور پر فریکچرز اور ہڈی کا کمزور پڑ جانا۔ ریڑھ کی ہڈی کی MRI بھی آج کل عام طور پر پرفارم کی جاتی ہے۔ ایکس ریز کے مقابلے میں اس میں تفصیلی طور پہ نسیں، ریڑھ کی ہڈی اور کمر کے جوڑ تک دیکھے جا سکتے ہیں۔ کبھی کبھار نرو کنڈکشن اسٹڈی اور الیکٹرومایوگرام کمر میں پنچ نرو کو پن پوائنٹ کرنے کے لیے پرفارم کیا جاتا ہے، اور کمر درد کے علاج کے لیے زیادہ تر لوگ خود ہی دوائیاں لینا شروع کر دیتے ہیں، جیسے پیراسیٹامول اور آئبوپروفین۔ یہ اس وقت ٹھیک ہے جب تک کہ درد شدید نہ ہو اور یہ 3-4 دنوں میں ٹھیک ہو جائے۔ ایسی دوائیوں کو کئی ہفتوں اور مہینوں کے لیے جاری رکھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جیسے گردے میں زخم اور معدے کا السرز۔ ایسا ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ ایک ماہر ڈاکٹر کی مدد لی جائے۔ کمر درد بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ بہت سی دوسری بیماریوں کی علامت ہے، لہٰذا علاج بنیادی بیماری پر منحصر ہے۔ تو جب کوئی ایکیوٹ یا کرونک کمر درد کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کا سب سے اہم کام اصل وجہ پتہ لگانا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر میکینیکل بیک پین کو اینٹی انفلیمیٹری میڈیکیشنز اور فزیکل تھیراپی سے ٹریٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، چاہے کوئی اصل وجہ بڑی نہ بھی ہو۔ فزیکل تھیراپی کسی ماہر کی زیر نگرانی کی جاتی ہے، یا اس کو سیکھ کر گھر پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر MRI میں دبی ہوئی نس یا کمر میں ریڑھ کی ہڈی کا یا کمر درد کے ساتھ ساتھ ایک یا دونوں ٹانگوں میں کمزوری اور باؤل اور بلیڈر کے مسائل کا پتہ چلتا ہے تو مریض کو فوری طور پر نیورو سرجن کو دکھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جلد صحت یابی کے لیے سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سرجری میں تاخیر کئی بار نسوں اور ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ زیادہ بڑھا سکتی ہے، جو کہ معذوری کی وجہ بن سکتی ہے۔ بعض دفعہ شدید کمر درد میں سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی، یا صحت کی خرابی کے باعث سرجری خود خطرہ بن سکتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں اسٹیرائڈ انجیکشنز درد میں آرام کا آپشن ہو سکتا ہے، لیکن ایسے انجیکشنز کا فیلئر ریٹ زیادہ ہے۔ اگرچہ کامیاب ہونے پر بھی یہ زیادہ تر صرف 8 سے 12 ہفتے کے لیے اثر کرتے ہیں، اور درد میں آرام کے لیے دوبارہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ احتیاط کمر درد کا دوسرا پہلو ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ مزدوروں کو صحیح طریقے سے بھاری وزن اٹھانا سکھانا۔ فٹ رہنے سے کمر ٹھیک رہتی ہے اور اس پر زیادہ وزن نہیں پڑتا۔ اس کے ساتھ روزانہ ورزش سے کمر کے مسلز کو طاقت ملتی ہے، جس سے کمر درد کے مسائل مزید کم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کمر درد ایک علامت ہے جس کی کئی ساری وجوہات ہیں جو بینائن یا سینسٹر ہو سکتے ہیں۔ شدید اور لمبے عرصے تک کمر درد کے لیے خاص طور پر نیورولوجیکل سمپٹمز میں جلد یا دیر سے ایویلیویشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر آپ اچھی کیئر کریں تو آپ اپنے کمر کے سہارے ساری زندگی گزار سکتے ہیں۔